السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آپ ہیں چھوٹے امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ سیرت النبی، سیرہ سیریز، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 8۔ اگلے پچھلے جتنے بھی قصور تھے، گناہ تھے، وہ سارے معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی تاکہ آپ کی اگلی پچھلی تمام کمی بیشیوں سے درگزر فرمایا جائے، اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال یعنی کہ اگزامپل ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک بلڈنگ بنائی ہو اور اسے خوب اچھے طریقے سے بنایا ہو، لیکن اس کے گوشوں میں سے کسی ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، تو پھر کیا ہے؟ تو لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں، یعنی اتنا امپورٹنٹ ہوں، یعنی خاتم النبیین، سردار، نبیوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، یعنی کہ جہنم اور جنت کا پورا ویو دکھایا گیا جب معراج پہ گئے۔ اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تو اس نے 2 عطا کر دی اور ایک کو مجھ سے روک دیا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ پھر میں نے دعا کی میری امت کو پانی میں ڈبو کر ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول کر لی۔ اور میں نے یہ دعا کی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑیں، تو یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ پھر واقعہ بتایا جاتا ہے معراج کا، جب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم ٹریول کے لیے لے گئے، یہ سنیں گے آپ سٹوری میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی کھائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر مکہ کی قسم کھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کیونکہ لوگ ان کو مجنوں، دیوانہ، پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا کیا کہتے تھے، اور پھر نام لینے کی بجائے منصب سے مخاطب کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو بھی آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجیے۔ پھر بتایا گیا اے نبی، یعنی رسول اور نبی کر کے پکارا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت محبت کرتے اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ان کی فضیلتیں ہیں نا، فضائل ہیں، بیکاز حضرت محمد جو ہیں وہ لاسٹ پروفٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر تکلیف ہوتی تھی، یعنی کہ آپ انصاف کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ ایک کی سائڈ لیتے اور ایک کی سائڈ نہ لیتے، آپ کو دونوں کی تکلیف سمجھ آتی تھی۔ پھر حضرت محمد جو ہیں وہ ایک گواہ بھی تھے، ٹھیک ہے، پھر وہ دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بچائے گا بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا بھی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، یعنی ہم ان کو دیکھ لیں گے، بیکاز اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بہت محبت کرتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے وہ بھی قبول ہو جاتی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، اور بے شک میں نے بھی اپنی امت کے لیے ایک خفیہ دعا جو ہے وہ کر رکھی ہے، یعنی کہ میں نے اپنی ایک دعا کو خفیہ رکھا ہوا ہے جو کہ قیامت کے دن میری امت کے لیے شفاعت کے لیے ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ریاض الجنہ کی بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغات، گارڈن میں سے ایک گارڈن کا ٹکڑا ہے، ایک گارڈن ہے، باغ ہے۔
قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خاص مقام عطا فرمائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس میں بھی کوئی فخر نہیں۔ آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور اس میں بھی کوئی فخر نہیں۔ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وسیلہ و فضیلت کا مقام بھی بتایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سنی اور کہا اللہم رب هذه الدعوة التامہ، یہ پوری دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے اللہ اس کامل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پلائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب میں جنت میں چل رہا تھا، اسی دوران ایک نہر دکھائی جس کے کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہی تو وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی مٹی یا اس کی خوشبو مشک جیسی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ کوثر ایک نہر جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، اور قیامت کے دن میری امتی اس حوض کا پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور اس حوض کے اتنے پیالے ہیں جتنے آسمان کے تارے، ان میں سے ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا اے میرے رب بے شک یہ شخص میری امت میں سے ہے۔ تو وہ فرمائے گا تجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا نئی باتیں گھڑ لی تھیں، یعنی کہ دین میں نئی چیزیں پیدا کی تھیں؟ تو اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ ہم کوئی بھی ایسی چیز ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے نبی نے اور آپ نے نہیں بتایا۔ تو سب توبہ کیجئے سچے دل سے، اور اللہ کے نبی کو جانیے، ان کے بارے میں سمجھیے، اور ان کو سمجھ کے جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو فالو کریں گے۔ پھر قیامت کے دن تمام انبیاء کے امام اور خطیب ہوں گے حضرت محمد، اور صاحب شفاعت بھی ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب باقی ہوگا، یعنی حضرت محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے رشتہ دار اور میرے نسب کے سوا تمام رشتے اور نسب منقطع ہو جائیں گے، یعنی ٹوٹ جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے پل صراط پر سے گزرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والا ہوں گا، اور اس دن تمام رسولوں کی دعا ہوگی اے اللہ سلامتی سلامتی۔ پھر امت کی کثرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب نبیوں کی نسبت زیادہ لوگ میرے فالوور ہوں گے، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ جو ہے اسے ناک ناک کروں گا، یعنی کھٹکھٹاؤں گا، اور پھر نعمت کا مکمل ہو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ اس کا ٹرانسلیشن آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اور جب آخری حجۃ الوداع جو تھا خطبہ ہوا، اس میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے الفاظ فرمائے کہ میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اب اس میں کوئی نئی چیز گھڑی جائے گی تو وہ کیا ہوگی؟ بدعت۔ اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو گمراہی لے جاتی ہے، گم راستے کی طرف، اور گمراہی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی دین میں نئی چیز کو ہم نے فالو نہیں کرنا،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اگر کوئی نئی چیز پیدا کریں گے، چاہے وہ نیکی کی صورت میں ہو چاہے وہ بدی کی صورت میں ہو، وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم لے جاتی ہے، اور ہمیں جہنم میں نہیں جانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، دین کے اوپر پورے کے پورے اترو، یعنی دین کو فالو کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرو۔ تو جب آپ سنتوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔